مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کے رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں۔ پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدم نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی۔ میرے بھائی اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تم پہ سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نہ بچ سکی واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا۔ اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی۔ تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے ساتھ پر جو عزت کے بال ہے یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے۔ نبی پاک اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے ریت نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے، میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازو میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کہاں، او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں 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 اصلہ نال جے اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو۔ اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائے رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے، وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے۔ تیری قبر میں بھی نبی پاک۔ اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تولیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے، تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تو کب کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟
تو بتانا تو کب کب نبی پاک کے ساتھ. میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں, لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو, لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں, آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں, ان کو سمجھائیں. میں نے کہا میں سمجھاؤں گا, پر آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں. تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا, اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے, ساری رات محبوب نے. کیا کہتے ہیں میرے علی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے, دردے بہا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے. اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھول کے مناؤ. رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں, بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا, جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے. اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے, کب تک کا تجھے کیا بتایا. اعلیٰ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہے, آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو برطانیہ میں ہے, آپ کے پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں چلے گا یورپ کا, برطانیہ کا, فلانے کا ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں, آپ کی عدلیہ میں وہ نظام چلے گا جو قرآن کا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کا ہے. یہ نظریہ تھا نظریہ. اب اس نظریے کی لوگ بات ہی نہیں کرتے, عوام بھی نہیں کرتی, بالکل نہیں. میں بڑی دیر سے رو رہا ہوں. بہت سارے بڑی بڑی گدیوں کے پیر بھی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ 80 مربع کہاں سے آئے, مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں 1.25 کروڑ کی کار میں گاڑی میں گھومتا ہوں تو یہ کہاں سے آئی, حساب دینا پڑے گا. اور پھر جب پاکستان بن گیا, قربانیوں کے بعد بنا, آپ نے ناراض نہیں ہونا, میرا مہاجر فیملی سے تعلق ہے. جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا مقامی, وہ تو مہاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے. صحیح کہہ رہا ہوں, کہتے ہیں مہاجر ہے, اچھا جی غیر مسلم ہے, جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو. میں کیسے آپ کو بات بتاؤں. پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غارت نہیں کی اس ملک میں. اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا. میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی, دادی کی نہیں آئی تھی. 97 میں میری دادی کا انتقال ہوا, وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی, جی پتر پتہ نہیں میرے پرا ہیں ان کے فوت ہو گئے, پتہ نہیں میرا کوئی چچا ہے کہ سارے چلے گئے. کس لیے آپ نے, اگر یہی دھما چوکڑی سیاست کی کرنی تھی, ذات پات آپ نے رکھنی تھی, تو وہاں کوئی دکھ تھا. یہ تماشے تو وہاں بھی ہو رہے. وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی. اب تو خیر آنکھیں بڑی جدید ان کا آپریشن ہوتا ہے, تو ایک زمانے میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا, ڈاکٹر کہتے تھے لائٹ بند رکھو, سبز رنگ کی پٹی باندھو, 4 گھنٹے کے بعد دارو ڈالنا ہے آنکھ میں, ڈراپس ڈالنے. میں 4 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے جاتا تھا, تو کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتی تھی, تو کہتی تھیں کہ پتہ نہیں کوئی بچا ہے کہ نہیں بچا, پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں. پتہ میں تینوں دساں ساڈے پنڈ کس طرح دا ہوندا سی, میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز. پھر جناح نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا, کہتی تھی ہم نے بڑا کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں, پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے, سب نے واپس آ جانا ہے. میں نے 2 دفعہ یہ ماحول دیکھا ہے, اٹاری اسٹیشن پہ, واگا بارڈر پہ, ایئرپورٹوں پہ. ایک بھائی ادھر ہے, ایک ادھر ہے, اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں. کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے. وہ دین تم لائے نہیں, انہیں نوابوں, وڈیروں, چودھریوں کے ذمے تم نے کام لگا دیا. اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کریں. یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے لیے, اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا؟ کوئی حل نہیں. یہ حضور کے نظام کے لیے بنا ہے. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں جو آپ نے زیادہ غور سے سننی. سب سے پہلے تو پاکستان بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی جائے, فکر حسینی اپنائی جائے, اور وقت کے ہر یزید کو للکارا جائے, اور للکار کر کے نظام کے لیے کوشش کی جائے کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو. اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے. وہی جد و جہد جو ہمارے بزرگوں کا قافلہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک, اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا ہے, اس جد و جہد کو اپنایا جائے. ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے, کچہری میں بھی چاہیے. دیکھیں نا, کچہری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے. تراویح بڑی سونی حضرت ابی بن کعب پڑھایا کرتے تھے, قرآن بڑا سونا پڑھتے, تو حضرت عمر نے کہا یہ تراویحیں پڑھائے گی.
आप चूंकि कुरान अच्छा पढ़ते थे, अच्छा समझते थे, तो हज़रत उमर ने फरमाया चूंकि कुरान अच्छा पढ़ते हैं लिहाजा चीफ जस्टिस भी इन्हीं को बनाना है, जिनको समझ हो कुरान क्या कहता है फलां चीज़ के बारे में। तो काज़ी कुज़ा जज भी हज़रत उबई बिन काब को बुलाया। हज़रत उमर पर एक बंदे ने मुकदमा कर दिया, हज़रत उमर ने उन्हें काजी बनाया, मुकदमा कर दिया। जनाब उमर पेश हुए अदालत में, पहले तो वो उठ के खड़े हो गए, फिर उसके बाद मुद्दई ने जनाब उमर से कहा कि आप गवाह दें। हज़रत उमर के पास गवाह नहीं थे, तो उसने कहा ठीक है फिर आप कसम दें। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे आपको अमीरुल मोमिनीन के साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप अमीरुल मोमिनीन से कसम का मुतालबा कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये वो हस्ती है जिनकी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गवाहियाँ दी हैं कि बड़े काम के आदमी हैं, इनकी फजीलतें हुजूर ने बयान फरमाई हैं, आप अमीरुल मोमिनीन से। हज़रत उमर ने जनाब उबई बिन काब की तरफ देखा, हिमायत तो हज़रत उमर की कर रहे थे ना, लेकिन ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये हुजूर का दीन है। हज़रत उमर फरमाने लगे आप इस मुकदमे का फ़ैसला कर लें, बाद में आपको माजूल कर दिया जाएगा। ये आपने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा ना करें? फरमाया मैं जितना मर्जी भी मुअज़्ज़ज़ हूँ तो नबी पाक की कायदे के अंदर ना, जो कानून हुजूर ने दिए मैं उसके अंदर हूँ, किसी का एजाज़ उसे कानून से बाहर लेकर नहीं जाता, मैं कानून में हूँ और निज़ाम मुस्तफ़ा के साए के नीचे हूँ। सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें। दूसरा मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, एक होता है घर, एक होता है कब्रस्तान, एक होता है घर, एक होता है डेरा, इन दोनों में फ़र्क है। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों के लिए पाकिस्तान यहाँ तो कब्रस्तान है, यहाँ डेरा है। अगर कोई मर जाए तो यहाँ ला के दफन कर देते हैं ताकि पता चले हम यहाँ के वासी हैं। यहाँ डेरा, डेरा आपको पता है ना, पंजाबी में डेरा समझते हैं, फार्म हाउस, बैठक, समझ में आता है ना मसला। डेरे पे ना लोग मकान नहीं बनाते थे, अच्छा बावर्ची खाना नहीं बनाते थे, क्योंकि डेरे पे सियासत करनी होती है, कोई दो चार बंदे आए बैठे चाय शाय पी चले गए। रिहाइश जहाँ होती है वहाँ सोने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, किचन, बावर्ची खाना, खाने पीने के लिए, वहाँ अपने घर वालों के लिए बंदा बंदोबस्त करता है। पाकिस्तान को तो डेरा बनाया हुआ है, यहाँ तो ये आते हैं डेरेदारी करने के लिए। सियासत की 4 दिन, लोगों को कायल किया, इलेक्शन लड़ा, जीत गए तो रह गए, हार गए तो चले गए, और जब जीतने के बाद भी हुक्मरान रहे तो रहे, ना रहे तो चले गए। ये तो डेरा है। लेकिन डेरे में ज्यादा नुकसान चौधरी का नहीं होता कि वो चौधरी बना हुआ है, ज्यादा जालिम वो होता है जो अपने आप को कमी समझता है, वो नुकसान करता है चौधरी का भी, चौधरी के बच्चों का भी। वो उसे तकब्बुर में मुब्तला करता है, वो उसको कहता है कि तू बादशाह सलामत, वो उसका दिमाग खराब करता है। इसलिए शेख सादी कहते थे बहुत सारे लोगों को उनके मुशीर तबाह कर देते हैं कि तू बल्ले बल्ले। तो पाकिस्तान इन लोगों के लिए या डेरा है या कब्रिस्तान है, घर तो मेरा और आपका है, लिहाजा हमने इसे घर समझना है, सिर्फ अपने घर को नहीं। हमारी गली भी हमारा घर है, हमारी सड़क भी हमारा घर है, हमारे पार्क हमारा घर है, पब्लिक प्रॉपर्टी सारी हमारी हैं। हमने हुक्मरानों का सिर्फ इंतजार नहीं करना, हमने रैपर देख के फेंकना है कि घर हमारा है, हमने सड़क पे कचरा देख के फेंकना है कि घर हमारा है, हमने इसके ज़र्रों से, इस वतन की मिट्टी से प्यार करना है। और ये आप छोड़ दें कि सिंध में फलाने की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में फलाने की हुकूमत है, पंजाब फलाने का है और बलूचिस्तान फलाने का है, ये बातें आप छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा भी दरवेशों का है, हज़रत बाबा अब्दुर्रहमान का है, पीर उस्मान की शरीफ का है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, और पंजाब बाबा फरीद का है और दाता अली अजमेरी का है। तो मेरे अजीज़, सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें, फिर इसकी सफाई में, सुथराई में, तामीर में, तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तीसरी बात यह कि लोगों को ये बात समझाएं एक दूसरे को कि बहुत ज़्यादा खुद गर्ज ना बने, फ़कत अपने घर की फ़िक्र छोड़ दें। ये मिल्लतों का तरीका नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। फ़कत अपने घर की फ़िक्र करना, ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर ना जले, ये फ़िक्र छोड़ दें। देखिए ना, हमें बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने बताया कि 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, ये तेरे पड़ोसी हैं। और सखावत तू कहाँ से शुरू कर? हुजूर ने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाया था कुछ ना हो सके तो शोरबा ही ज़्यादा पका लिया कर, इसी से पड़ोसियों का भला कर। अपने इर्द गिर्द थोड़ा देखें हम किसके कितने काम आ सकते हैं, और अगर किसी के घर में कोई परेशानी हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर हमारे दाएं बाएं कोई आदमी किसी गलत चीज़ में मुलव्विस हो तो दूर करने की कोशिश करें। क्यों भला? इसलिए कि पड़ोसी के घर की आग सिर्फ इसलिए नहीं बुझानी चाहिए कि उसका घर न जल जाए, पड़ोसी की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उसके घर से आग ना बुझाई तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। अगर साथ वाले के घर की आग ना बुझाई जाए तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। इसलिए इस वतन में जितने घर हैं वो सारे अपने। एक आखिरी बात आप हजरात की खिदमत में बड़ी दर्दमंदाना मैंने अर्ज़ कर दी, दर्दमंदाना।
اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم ہی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو. اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ وہ کرپٹ ہے, تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ, ان جگہوں پہ ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں. چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا. چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے یہ کام. چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہے, جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں جن میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہ میں نے کام نہیں کرنا. اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے, وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار, وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث, وہ بوتلیں اصلی بیچے نقلی نہ بیچے, کیونکہ وطن ہمارا ہے. آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا, نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں, اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں. اتنا عجیب منظر, اتنی عجیب. میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں. ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا. ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے, کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے, فارغ ہوگا تو آ جائیں گے. تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ بتایا تھا, تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے. انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ, کہنے لگے جو 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے. گل شیخو پورے دی ہوئی سی. تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, میں ہنس پڑا, پریشان نہیں ہوا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, آپ نے جو کہا وہ درست کہا. لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے, تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے. لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات, مجھے اس دوست کو میں نے سمجھایا, پیارے تھے, قائل کیا. اور میں نے کہا تمہاری سوچ ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں. ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے, بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹیں, ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ وہ ہو 10 کلومیٹر, آپ نے تو یہ کہا تھا, اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک زمانہ میں نے دور دیکھا, اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا. اللہ اکبر, ایک قاری صاحب تھے, امام صاحب تھے, کسی زمانے میں وہ رہ چکے, تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے امامت کی تھی. تو میں وہاں جا رہا تھا, تو ان کے گاؤں پہنچنے اسٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا. تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چونکہ اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ, تو میں نے کہا فلانے قاری صاحب کے یہاں جانا ہے. تو نیچے اتر کے, تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریب ہی ہوتا ہے, تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میاں کرایہ کتنا تیرا بنتا ہے؟ کہنے لگا میں مولوی صاحب دے پرونے کو کرایہ نہیں لینا, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے, اور انہوں نے ہمیں, اور پھر میں وہ تانگے والا, اس کے کپڑے, اس کی طامت, اس کا سارا کچھ سادہ. تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں, کیا شخص ہے, کیا انداز ہے. اور وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واپس کدوں کو جانا دے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کو ہی واپس لوٹ جانا ہے. تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تہاڈا ویٹ کراں گا, تو میں تمہیں ڈیکاں گا, ایک سواری کٹ پاواں گا. میرا دل کرتا ہے مولوی صاحب دا پرونا واپس بھی فری جائے. کیا اس کی آمدن ہوتی ہے تانگے والے کی. وہ بندہ بھی یاد رہ گیا, یہ بندہ بھی یاد رہ گیا. خدا را ہم یاد رہیں گے. مہربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں, ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں, ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ. ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے, بس میں بیٹھا تھا, تو اس نے نا, ایک بوڑھی اماں نے اسے کہا کہ پتر میرے کو نا کرایہ 14 روپے تھا, تو اس نے کہا پتر میرے کو 10 ہی دے. تو اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے. تو وہ کنڈکٹر جو تھا گاڑی کا, کہنے لگا اماں جی اتر کے گا نہیں جے جانا؟ کہنے لگی پتر وے جانا ہے, پیدل ٹر جاں گی, غریب ہے میرا پتر, زیادہ پیسے نہیں کماندا, تو 10 روپے ہی نے. تو وہ کلینر بھی مجھے یاد رہ گیا, اس نے 10 بھی اماں کو واپس کر دی. کہنے لگا اماں جی کوئی گل نہیں, ساری دیہڑی کمائی دے ہی نے, اللہ دیونے والا ہے, تسی پیدل نہ جاویو, اے 10 روپے رکشے والے نو دئیو تاکہ تمہیں کالج. اور یار ایک ایک قطرہ اس ملک میں, ایک ایک آنسو کسی کا پوچھ لو, زیادہ نہیں, ایک ایک 2 آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ رونا چھوڑ دیں گے. ایک ایک 2 آنسو پوچھ لو گے تو بڑے لوگ ہیں رونا چھوڑ دیں گے. میں چونکہ غور سے چیزوں کو, میرا حافظہ بڑا اچھا ہے, تو میں دیکھتا رہتا ہوں. میری ہمشیرہ کی شادی تھی, تو میں نے ایک فرنیچر والے سے بات کی. میں نے کہا بھائی اس طرح کر کے فرنیچر بنانا ہے. تو کہنے لگا گھر واسطے یا کسی تھی نو دینا جی؟ وڈیرے بابا جی. میں نے کہا جی نہیں. کہنے لگا حضرت جی جویں دل کرے گا کر لیا جی, تیاں تہاڑیاں دا اونج بھی حصہ ہوندا ہے. تو میں بیٹیوں کے لیے, او بھائی نہ کوئی اس میں کمی ہوئی, غریب آدمی تھا, نہ میں نے کوئی کمی کی, ہو گئی بات, پر بابا تو یاد رہ گیا نا. او بھائی تھوڑا تھوڑا نا, یہ وطن ہمارا ہے, تیاں بھی سانجیاں ہوندیاں نے, تو انہاں دے دکھ بھی سانجے. اسی بڑے چنگے لوگ جے, ساڈے وڈیرے سانوں یہ نہیں سن کہندے فلانے دا جوائی ہے, وہ سانوں کہندے سن ساڈے پنڈ دا جوائی ہے.
اور चौधरियों का बच्चा भी उतर के सलाम करके कहता था भाजी ਤੁਹਾਡਾ बैग मैं ना चाला घर ना छाड़ा वहाँ, अपना कल्चर वापस ले आओ, नहीं चाहिए हमें ज़्यादा मोबाइल, कौन नहीं ज़रूरत हमें टेक्नोलॉजी की, कौन नहीं इतनी लंबी चौड़ी फ़ोटो की, वापस आओ। बेटी इस पिंड साड़ी धी विआही है, उत्थे जो बरात जाएगी तो उस धी का भी तोहफा जाएगा, क्योंकि उत्थे ये वापस आ जाओ, ना इतने जदीद बनो कि खुद गर्जी हो, ना ये जुमले बोलो कि मैं ज़रूरत पड़े तो गधे को बाप बना लेता हूँ, इस तरह ना करो। अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने कायनात के राजों से पर्दे हटा दिए, नबी करीम ने जीने के सलीके बता दिए, हुजूर ने हर शख्स को उसके मकसद हयात से आगाह कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो फलसफा हयात बयान किया कि लोगों को सिर्फ जीने में ही मजा नहीं आया, मरने में भी मजा आने लगा। लोग आगे बढ़ बढ़ के जाने पेश करने लगे, अपनी औलादें कुर्बान कर, जो फलसफियों से खुल ना सका और नुक्ता वरों से हल ना हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। महबूब करीम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने इस तरह दुनिया को सिखाया, इस तरह दुनिया को पढ़ाया, इस तरह हुजूर ने इल्म के चिराग और दीप रोशन किए कि क़यामत तक जिसे रोशनी मिलेगी ना, उसे सिर्फ दरवाज़ा मुस्तफ़ा से मिलेगी, उसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दर दौलत से मिले। कुछ लोगों ने कहा कि अपने पास से आयात बना के लाते हैं, अपने घर में बैठ के दावे कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना होता, सारे लोग ही कर लेते हैं। बल्कि वो हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, ख्याली पुलाव पकाइए टिक्की हो कदे भी काट ना पाइए, क्योंकि कौन सा पैसों का डालना है, ज़्यादा डालें आप और ज़्यादा डालें। बहुत सारे लोग हैं आज भी, कुछ लिबरल हैं बेचारे, कुछ दीन बेजार तबका है, वो कहते हैं जनाब हमें तो जदीद बातें बताएं, हमें तो नए उसलूब के मुताबिक लेके चले, हमें तो ओ भाई सुन, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, इसे पढ़ के देख, इसकी जिद्दत का हुस्न देख, ये तो खिला हुआ बाग है, तो एक दफा इसके करीब आएगा तो खुशबू मिलेगी, दूसरी दफा आएगा तो उससे ज्यादा ताज़ी मिलेगी, एक दफा फल खाएगा तो मजेदार होगा और दूसरा खाएगा हो सकता है शक्ल मिलती जुलती हो लेकिन जायका बड़ा निराला होगा। तो आ तो सही ना। जब कुछ लोगों ने कहा ये खुद से बना के आयात लाते हैं, तो फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें कोई शक है इसमें जो हमने अपने बंदा खास में नाजिल किया है, तो तुम भी जैसी एक आयत बना के लाओ। और चलो चैलेंज खुला दे दिया, फरमा वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ दो, तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूँ, यानी सहाबा को छोड़ दो, हुजूर के मानने वालों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाओ, एक आयत बस कुरान जैसी लेके आओ, एक आयत लेके आओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवानों सुनो, कहा एक आयत, और ये चैलेंज आज तक कुरान मजीद का मौजूद है, आज तक। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तुम कुरान के मुकाबले की एक सूरत लेके आओ और सारे हिमायती इकट्ठे कर लो अपने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवाब तो उधर से आना था ना, लेकिन कायनात के रब ने जवाब भी खुद दिया, फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, और फरमाया तुम ला सकते भी नहीं, अगर तुम ना ला सके और तुम ला सकते भी, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वलन तफ़अलू, तुम ला भी नहीं सकते। फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, बनाई काफिरों के लिए, बनाई मोमिनों के लिए तो रब ने जन्नत बनाई है। उइद्दत लिल काफिरीन, ये दोज़ख अल्लाह ने किन के लिए बनाई है? उइद्दत लिल काफिरीन कहता है काफिर के लिए बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो किताब अता फरमाई, और फिर हुजूर की फसाहत और बलागत, मारिफत। देखो, एक होता है घंटों बातें करना, एक होता है कई कई वालियम पर मुश्तमिल, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुतुब का लिखना, और एक होता है किसी बंदे का एक बात करना और सामने वाले की तबीयत को इतना जगा देना कि अगली बात फौरन ही उसकी समझ में आ जाए। और हुजूर ना किसी की अना को नहीं जगाते थे। हम बाज़-औक़ात किसी से खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले की अना को जगा देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, वो कहता चल फिर तगड़ा हो जा, मैं भी आया। हुजूर अना नहीं जगाते थे, मेरे नबी पाक ज़मीर जगाते थे, ताकि वो शख्स फैज़ हासिल कर सके, उसे कुछ मिले। नबी करीम का जो अंदाज़ तकल्लुम है वो इस तरह का होता था कि इंसान खुद ब खुद खिल उठता था कि मतलब ये बात होने क्या लगी है।
مطلب حضور کیا فرمانے لگے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے پیچھے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے، فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کھڑی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا؟ اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا، تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی، یہ ہے فصاحت و بلاغت، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا، تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر۔ کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں؟ رسول کریم کی فصاحت بلاغت دیکھیں نا، حضور دو چار جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ لو اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے، کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو، کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں ادھر راہ پوچھنے دی، لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلًا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، جب وہ کہہ رہے ہوں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں، اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا۔ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک، تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے تھے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا، پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا۔ کہوں آیا سا مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ پھر حضور نے خبریں دی، نبی پاک نے خبریں دی، حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر۔ حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ محبوب نے حکم دیا، حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے، یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے
پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے، پھر معافی مانگی۔ کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے، فرمایا معافی مانگتا ہے، جا میں نے معاف کیا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا، 3 دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا۔ وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں، بادشاہ کے کنگن معروف ہیں، وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ کرے آپ سمجھے۔ یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز۔ کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ جناب عمر کا دور آ گیا، سراقہ بوڑھے ہو گئے۔ کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل بریلوی کا تو انداز ہی پھر انوکھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل، فکر نہ کرو، بوڑھے ہو گئے تھے، نکلنا گھر سے بند کر دیا تھا، حضرت عمر کا دور تھا، کنگن آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے، نواسوں سے، بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، کہا دادا جان بوڑھے ہیں، فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر تم دیکھنا تو صحیح۔ پھر حضرت سراقہ آئے، حضور نے جو خبریں دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے، اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے۔ عزتیں، یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا، کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے، یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا۔ آپ دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا تھا، محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا۔ یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی، اس کی بھی شان بیان کی۔ حضور نے بتایا کہ ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، مولا علی کی شجاعت کیا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے۔ حضور آئے عزتیں دینے۔ ماں کو عزت دی مدینے والے رسول نے، کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔ فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا ایک بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی، عزت دی۔ حضور عزتیں دینے، کوئی اعزاز نہیں، ان پڑھ بندہ ہے، سادہ ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے، یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟ قربان جائیں، میرے کریم نے عزت دی، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں دی، حضور عزتیں دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا۔ یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریح، اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے۔ اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے، وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دیے۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادری ازم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے۔ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، حضور نے یوں کر کے ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں۔ حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دے کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے۔
رکوع کرتے دیکھو گے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں آئیں۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کا جو اخلاق ہے نا، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو نا خلق عظیم کا مالک بنایا۔